بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ مسئلہ صورت یہ ہے کہ انسان اور وہ جانور جن کا گوشت حلال ہے، کیا ان کا جھوٹا پاک ہے یا ناپاک؟ آج یہ مسئلہ سیکھتے ہیں۔ وسور الآدمی وما یؤکل لحمہ طاہر، اور آدمی اور ان جانوروں کا جھوٹا جن کا گوشت کھایا جاتا ہے پاک ہے۔ آدمی کا جھوٹا پاک ہے، مسلمان ہو یا مشرک، چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، پاک ہو یا ناپاک، عورت حیض سے ہو یا نفاس میں ہو۔ اسی طرح حلال جانور جیسے بکری، گائے، بھینس، ہرن وغیرہ وغیرہ، اور حلال چڑیا جیسے مینا، طوطا، فاختہ، ان سب کا جھوٹا پاک ہے۔ اسی طرح گھوڑے کا جھوٹا بھی پاک ہے۔ تو آدمی کے جھوٹے کے پاک ہونے پر دلیل کیا ہے؟ تو اس پر دلیل یہ ہے، عن انس ابن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتی بلبن قد شیب بماء وعن یمینہ اعرابی وعن یسارہ ابو بکر فشرب ثم اعطى الاعرابی وقال الایمن فالایمن۔ یہ حدیث شریف البحر الرائق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 133 میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پانی ملا ہوا دودھ، یعنی جسے لسی کہتے ہیں، پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب ایک اعرابی تھے اور بائیں جانب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دودھ پیا، باقی اعرابی کو عنایت فرمایا اور ارشاد فرمایا الایمن فالایمن۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ آدمی کا جھوٹا پاک ہے۔ اچھا، اب رہا جو جنابت کی حالت میں ہو، تو آیا اس کا جھوٹا پاک ہے یا ناپاک؟ تو جنبی کا جھوٹا بھی پاک ہے۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ تو اس پر دلیل یہ ہے کہ عن حذیفہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقیہ فأہوى الیہ فقال انی جنب فقال ان المسلم لیس بنجس۔ یہ روایت ابو داؤد شریف میں ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 30 میں درج ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ کے لیے ان کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنابت کی حالت میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اس حدیث شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ جنبی کا جھوٹا پاک ہے۔ اچھا، حائضہ یعنی وہ عورت جو حیض سے ہو، تو آیا اس کا جھوٹا پاک ہے یا ناپاک؟ تو حائضہ کا جھوٹا بھی پاک ہے۔ اس پر دلیل عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ عن عائشہ قالت كنت اشرب وانا حائض فاناوله النبي صلی اللہ علیہ وسلم فيضع فاہ علی موضع فی۔ بحر الرائق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 133 میں یہ حدیث شریف درج ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ میں حالت حیض میں ایک برتن سے پانی پیتی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی برتن دے دیتی، پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے اپنا منہ رکھ کر پانی پیتے جس جگہ سے میں نے پیا تھا۔ اچھا، مشرک کے جھوٹے کے پاک ہونے پر استدلال اس روایت سے کیا جاتا ہے کہ مشرک کا جھوٹا بھی پاک ہے۔ لما انزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض المشرکین فی المسجد ومکنہ من المبیت فیہ۔ یہ بھی روایت بحر الرائق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 133 میں درج ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرک کو مسجد میں ٹھہرایا اور مسجد میں ایک ستون سے باندھ دیا۔ تو یہ یہاں تک آج کا مسئلہ مکمل ہوا کہ انسان اور وہ جانور جن کا گوشت حلال ہے تو ان کا جھوٹا پاک ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔